ایک چھوٹے سے ملک پر ایک بادشاہ حکومت کرتا تھا۔ بادشاہ بہت ہی عیش پرست انسان تھا۔ اس بادشاہ کی ایک خوبصورت اور حسین و جمیل بیٹی تھی۔ ملکہ بادشاہ کو عیش پرستی سے بہت روکتی تھی، لیکن وہ کسی کی ایک نہیں سنتا تھا۔ اس عیش پرست انسان نے اپنے ملک میں ایک قانون بنایا ہوا تھا کہ جو بھی خوبصورت لڑکی زنا کرتے ہوئے پکڑی جاتی تو زنا کرنے والے لڑکے کو سنسار کر دیا جاتا، جبکہ اس لڑکی کے ساتھ بادشاہ ساری رات زنا کرنے کے بعد صبح اس کو پورے گاؤں میں ننگا گھماتا، اور اس بادشاہ سلامت سے تمام رعایا بہت خوف کھاتی کہ غلطی انسان سے ہوتی ہے اور گناہ بھی انسان سے ہوتا ہے، لیکن اس کی سزا بھی ہمیں اسلام کے مطابق دینا چاہیے، نہ کہ اس لڑکی کو ننگا کر کے پورے گاؤں میں گھمایا جانا چاہیے اور اس کی عزت کو تار تار کیا جائے۔ بادشاہ ہر وقت اس طاق میں رہتا کہ کوئی لڑکی زنا کرتے ہوئے پکڑی جائے اور میں اس سے زنا کر کے اس کو پورے گاؤں میں ننگا گھماؤں۔ یہ سب کچھ دیکھ کر بادشاہ کا ایک وزیر بہت تنگ آ گیا تھا، اور وہ ہر وقت بادشاہ کو نیک مشورے دیتا، لیکن وہ اس کی بھی ایک نہ سنتا تھا۔ ایک دفعہ وہ عیش پرست اور ہوس کا پجاری انسان ایک گاؤں سے گزرا تو اسے ایک بزرگ کی بیٹی بہت پسند آ گئی، اور اس پر پہلی ہی نظر میں وہ فدا ہو گیا۔ اس عیش پرست بادشاہ نے سوچا کہ اس لڑکی کے ساتھ کیسے زنا کیا جائے۔ تھوڑی دیر سوچنے کے بعد بادشاہ نے اپنے محل کے ایک سپاہی کو ایک منصوبے کے تحت بھیجا اور کہا کہ اس خوبصورت لڑکی کو اٹھا کر ایک غار میں لے جاؤ اور تم اس کے ساتھ زنا کرنا، اور ادھر سے میرے سپاہی تمہیں رنگے ہاتھ پکڑ کر لے جائیں گے۔ میں دکھاوے کے لیے تمہیں تھوڑی سزا دے کر اپنے ملک سے انعام و اکرام دے کر رخصت کر دوں گا، اور اس لڑکی سے اپنے زنا کرنے کی خواہش پوری کر لوں گا۔ وہ سپاہی محل سے نکل پڑا اور اس کی بیٹی کو رات کو اغوا کر کے ایک غار میں لے گیا اور اس کے ساتھ زنا کرنے لگا۔ وہ زنا کر رہا تھا کہ بادشاہ کے سپاہی پہنچ گئے اور انہوں نے پکڑ کر اس لڑکی کو بادشاہ کے سامنے پیش کیا۔ بادشاہ سلامت معمول کے مطابق ساری رات اس لڑکی سے زنا کرتا رہا، پھر اس کو ننگا کر کے پورے گاؤں میں گھمایا۔ وہ بزرگ اور اس کی بیٹی نے خود کشی کر لی۔ یہ سب کچھ دیکھ کر وزیر کو بہت غصہ آیا، اور اس نے اس بادشاہ کو سبق سکھانے کا ٹھان لیا۔ چند دن سوچنے کے بعد وزیر بادشاہ سلامت کی بیٹی کو اغوا کر کے اسی غار میں لے گیا اور اس کے ساتھ زنا کرنا شروع کر دیا۔ جب بادشاہ کے سپاہیوں نے بادشاہ کو خبر دی کہ بادشاہ سلامت شہزادی آپ کے وزیر کے ساتھ زنا کرتے ہوئے پکڑی گئی، جیسے ہی بادشاہ نے سنا کہ میری بیٹی وزیر کے ساتھ زنا کرتے ہوئے پکڑی گئی تو اس کے پیروں تلے زمین نکل گئی، کیونکہ اب وہ قانون اپنی بیٹی پر لاگو نہ کرتا تو رعایا اس سے بددن ہو جاتی اور اس کی سلطنت خطرے میں پڑ جاتی۔ یہ سوچ کر اسے بہت پریشانی ہوئی کہ اب میں کیا کروں۔ انہی سوچوں میں گم تھا کہ اس کے سپاہی وزیر کو پکڑ کر اور شہزادی کو لے کر محل میں حاضر ہوئے۔ جیسے ہی وزیر محل میں داخل ہوا تو اس نے بادشاہ سے کہا کہ تم مجھے سنسار کر دو اور اپنی بیٹی کے ساتھ ساری رات زنا کرو، اور اس کے بعد اس کو صبح گاؤں میں ننگا گھما دو، کیونکہ تمہارا قانون سب کے لیے برابر ہے۔ اگر تم نے ایسا نہ کیا تو تمہیں اپنی سلطنت کو کھونا پڑے گا۔ یہ سب سن کر بادشاہ بہت پریشان ہوا، کیونکہ ایک طرف اس کی بیٹی تھی جبکہ دوسری طرف اس کی سلطنت تھی۔ جب یہ خبر پورے ملک میں پھیل گئی تو تمام رعایا محل میں جمع ہو گئی۔ بادشاہ سوچ رہا تھا کہ اپنی بیٹی کو بچاؤں یا اپنی سلطنت کو، لیکن اس بدبخت بادشاہ نے اپنی سلطنت کو ترجیح دی اور اپنی بیٹی کے ساتھ زنا کرنے کے لیے تیار ہو گیا۔ معمول کے مطابق شہزادی کو تیار کیا گیا۔ جیسے ہی وہ بدبخت بادشاہ کمرے کے اندر داخل ہوا تو بادشاہ کی بیٹی اس کے سامنے ننگی موجود تھی۔
بادشاہ سلامت کے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی اور اس کی سانسیں رکنے لگی۔ اب وہ جیسے اپنی بیٹی کے قریب جا رہا تھا تو اس کے دل کی دھڑکن تیز ہو رہی تھی۔ اب اس کو معلوم ہو گیا کہ میرا ہی قانون مجھ پر بھاری پڑ گیا ہے۔ اگر میں مجبور والدین کی بیٹیوں پر یہ قانون لاگو نہ کرتا تو شاید آج یہ سب کچھ میرے ساتھ نہ ہوتا۔ اب اس کے پیر کانپ رہے تھے اور وہ سوچ رہا تھا، اگر میں نے اپنی بیٹی کے ساتھ زنا نہ کیا تو میری عمر بھر کی محنت حاصل کی گئی سلطنت چند ہی لمحوں میں میرے ہاتھ سے چلی جائے گی۔ اب جیسے ہی وہ شہزادی کے بہت قریب گیا تو اس وقت زمین پر گرا اور وہیں مر کر ڈھیر ہو گیا۔ تھوڑی دیر بعد وزیر اس بادشاہ کو گھسیٹتا ہوا باہر تمام رعایا کے سامنے لے آیا اور ان سے کہا کہ اگر میں نے بادشاہ کی بیٹی کے ساتھ زنا کر کے غلط کیا ہے تو میں سنسار ہونے کے لیے تیار ہوں۔ یہ سننے کے بعد رعایا اس سے بڑی متاثر ہوئی کہ جو بادشاہ اتنے سالوں میں لڑکیوں کی عزت کے ساتھ کھیلتا رہا تو اس کا انجام اس وزیر نے اس کو دکھا دیا۔ اس کے بعد پھر بادشاہ کی بیٹی کی اسی کے ساتھ شادی کر دی گئی اور پھر اس کے بعد وزیر کو نائب بادشاہ بنا دیا گیا۔